اردو شاعری اور اس کی اقسام۔ شاعری ایک بہت ہی معروف روایت اور انتہائی مقبول صنف ہے۔ اس کی بہت ساری مختلف اقسام ہیں۔ زیادہ تر شعری اصناف اور ڈھانچے عربی زبان سے ماخوذ ہیں۔ آج کل اردو شاعری جنوبی ایشیا کی تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ میر، درد، غالب، انیس، داغ، دبیر، اقبال، ذوق، جوش، اکبر، جگر، فیض، فراق، شکیب جلالی، احمد ندیم قاسمی، محسن، فراز، فیضی اور عاجز اردو شاعری کے سب سے بڑے شعراء میں سے ہیں۔ برطانوی دور میں اردو زبان کو اپنا عروج حاصل ہوا اور اس سے سرکاری زبان کا درجہ ملا۔ اردو زبان کے تمام مشہور شعراء جیسے میر و غالب وغیرہ کو برطانوی حکومت سے وظیفہ ملتا تھا۔ 1947 میں تقسیم کے بعد اردو شاعری کے نامور شعراء اور محققین سرحدی خط کے مابین منقسم ہو گئے۔ البتہ اردو شاعری دونوں ملکوں ہند و پاک میں پھلی پھولی اور دونوں ہی ملکوں میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے اس روایت کو جاری رکھا۔ اردو شاعری صرف کاغذ پر ہی نہیں ارکام کی جاتی بلکہ اس کو وسیع پیمانے پر پڑھا، گایا، سنا اور سنایا جاتا ہے اور اس کے لیے مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں جس میں عوام بڑی دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں۔ مشاعروں نے اردو شاعری اور خاص طور پر غزل کے فروغ پر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ قوالی برصغیر ہند و پاک میں بہت دلچسپی سے سنی جاتی ہے۔ نصرت فتح علی خان نے اپنی قوالی میں معیاری اردو غزل کو بہت ہی سلیقے سے پیش کیا ہے۔ اردو شاعری کی اقسام۔ اردو شاعری کی بنیادی اقسام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، غزل۔ غزل کے لغوی معنی ایسا کلام جس میں عورتوں کے حسن و عشق کا بیان ہو۔ اصطلاح میں غزل ایسے اشعار کو کہتے ہیں جن میں عشق و محبت، حسن و جمال اور محبوب کا تذکرہ ہو۔ ہجر و فراق، آنسو، شبنم، خد و خال، وفا اور جفا، گل و بلبل، صبح و شام وغیرہ غزل کے چند اہم موضوعات ہیں۔ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے معنی و موضوع کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا ہر شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ مطلع۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ حسن مطلع۔ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو تو اسے حسن مطلع یا مطلع ثانی کہیں گے۔ مقطع۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ بیت الغزل۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، نعت۔ اس صنف میں مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ نمبر 3، حمد۔ لفظ حمد قرآن کا سب سے پہلا لفظ ہے اور یہ لفظ اللہ پاک کی تعریف کے لیے خاص ہے۔ اردو شاعری کی اس صنف میں اللہ پاک کی تعریف کی جاتی ہے۔ نمبر 4، منقبت۔ یہ صنف تصوف میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس میں صحابہ کرام اور بزرگان دین کی تاریخ میں اشعار کہے جاتے ہیں۔ نمبر 4، غزل۔ یہ اردو کی ایک نئی صنف سخن ہے۔ اس میں ایک نظم ہوتی ہے اور آخر میں ایک مکمل شعر جو اس نظم کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اردو کی پہلی غزل شکیل حنیف مالیگاؤنوی نے ارکام کی تھی۔ مولم ان کی مشہور غزل ہے۔ نمبر 6، مرثیہ۔ پچھلے زمانے کی بہت ہی مقبول صنف ہے۔ اس میں حسن و حسین کی شہادت کا قصہ بڑے رزمی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک روایتی مرثیہ اپنی ترکیب میں مندرجہ ذیل اجزاء کا حامل ہوتا ہے: تمہید، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، دعا۔ نمبر 7، مثنوی۔ اس صنف میں عشق داستان کو 2 شعری انداز میں پیش کیا جاتا ہے، گویا کہ یہ نثر کی مشہور صنف داستان کی شعری شکل ہے۔ داستان ہی کی طرح اس میں دوسری دنیا کی خیالی باتیں، جن اور پریوں کی کہانیاں، جادو اور جنگ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اردو کی سب سے پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ میر تقی میر اور سودا نے کچھ اہم مثنویاں ارکام کی ہیں۔ میر حسن اور دیار شنکر نسیم کو مثنوی کا استاد مانا جاتا ہے۔ ان کی مثنویاں بالترتیب سحر البیان اور گلزار نسیم ہیں۔ نمبر 8، نظم۔ یہ ایک بہت ہی وسیع اصطلاح ہے اور اس کے بے شمار اقسام ہیں۔ نظم میں غزل کے برعکس ایک ہی مضمون ہوتا ہے جس کا ایک مرکزی خیال بھی ہوتا ہے۔ ہر نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے جس کے تحت شاعر اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ اس میں غزل کی طرح 2 اشعار کی پابندی نہیں ہوتی۔ نظم مثلث، رباعی، مخمس اور مسدس ہو سکتی ہے۔ مسدس حالی بہت مشہور ہے۔ مشہور نظم گو شعراء میں اقبال، فیض احمد فیض،
نون میم راشد، نذیر اکبر الہ آبادی، علی سردار جعفری، اختر الایمان، فراغ گورکھپوری، جوش ملی آبادی اور کیفی اعظمی شامل ہیں۔ نون میم راشد نے آزاد نظم کو ایک مقبول عام صنف بنایا ہے۔ اردو شاعری کے مجموعے۔ اردو شاعری کے مجموعے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دیوان، غزلیات کا مجموعہ۔ نمبر 2 کلیات، کسی ایک شاعر کے مکمل کلام کا مجموعہ۔